الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصمد والصلاة والسلام على من اسمه أحمد الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رمضان المبارک کا یہ مقدس معزز معظم مہینہ آہستہ آہستہ دن بدن اپنی اختتام اور منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ پہلا عشرہ اپنی تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اسے بامقصد بنا رہا ہے، اور جو اس ماہ مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنا محاسبہ کرنے سے، گناہوں پہ اشک بہانے سے غافل ہے، تو اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ ٹھہرنے والا نہیں، بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ کبھی اس کی انتظار تھی، آمد تھی، اور اب یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ایسے ہی دن پہ دن گزرتے جائیں گے، اور کل کو پھر عید کی انتظار اور آمد شروع ہوگی، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہاتھوں سے غنیمت چلی جائے گی۔ کوشش کرنی چاہیے جتنی گھڑیاں، جتنے دن، جتنے لمحات اس کے باقی ہیں، اسے اللہ کی عبادت کے ساتھ خوب قیمتی اور بامقصد بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
رمضان المبارک کی فضیلت، روزے کی اہمیت، اس پر بعض گزارشات گزشتہ خطبہ میں ذکر کی گئی۔ دیکھنے اور سوچنے، پرکھنے اور معلوم کرنے کی بات یہ ہے بالکل بلا تمہید کہ وہ اللہ جو 11 مہینے ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، خوب اپنی نعمتوں کی برکھا برساتا ہے، 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ کیوں مقرر کر دیا کہ جس کے دن کو کھانے پینے پر پابندی اور اس سے ممانعت ذکر کر دی۔ ایک سادہ ذہن اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ماہ مقدس میں بھی وہ ہمیں کھلاتا پلاتا رہے، کھانے پینے کی رخصت اور اجازت دے دے، تو اس کے خزانوں میں کمی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خزانوں کا تذکرہ کیا تو اس میں آپ نے یہ جملہ ذکر کیا کہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اور مخلوقات کو اس میں آباد کیا تو اپنے خزانوں سے اپنی قدرت کی ایک مٹھی اللہ نے بھری۔ اس کی مٹھی کیسی ہے وہ خود ہی جانتا ہے، ہم اس کی کنہوں اور حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے۔ کما یلیق بشانہ ہی، اپنی شان کے مناسب اس نے اپنے خزانوں سے ایک مٹھی بھری۔ جب سے یہ کائنات بنی آباد ہوئی، اس میں مخلوقات آئیں، اللہ وہی مٹھی ان پہ نچھاور کر رہا ہے۔ صدیاں عرصے زمانے بیت گئے گزر گئے، اب بھی اسی سے اللہ مخلوقات کو کھلا پلا رہا ہے۔ قیامت تک مخلوق چلتی رہے گی، آتی جاتی رہے گی، وہ اسے نوازتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت قائم ہو جائے گی لیکن اس کی وہ مٹھی خالی نہیں ہوگی، خزانے تو رہے نا پیچھے، ان کا تو کوئی حد اور حساب لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ جو اپنی قدرت کے خزانوں سے ایک مٹھی بھری تھی، کائنات جب سے شروع ہوئی جب ختم ہو جائے گی تب تک یہ سب کو نوازتا چلا جا رہا ہے، لیکن قیامت قائم ہو جائے گی، رب کی وہ بھری ہوئی مٹھی ختم، وہ خالی نہیں ہوگی۔ وہ اگر اس مہینے میں بھی ہمیں اجازت دے دیتا کھاتے رہو پیتے رہو موجیں کرو، اس کے خزانوں پہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یہ سوچنے اور پرکھنے کی بات ہے کہ آخر اس نے منع کیوں کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب رات کے آنے تک تمہیں نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے۔ اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی فلسفہ ہے، اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی ذات نے کھانے پینے پہ جو پابندی لگا دی، رکاوٹ ڈال دی، تو آخر اس سے مقصود کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن کریم بہت بڑا مرشد کلام ہے، رشد و ہدایت کا منبع اور ماخذ ہے۔ اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کرو مانا، اے ایمان والو جو ایمان والا مسئلہ مان چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے کو فرض کیا گیا۔ صرف ہم پہ فرمایا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں اور لوگوں اہل ایمان جو ہو گزرے ان پر بھی روزے کو ہم نے کیا کیا؟ فرض کیا۔ اس پر بحث ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ بات سمجھ آ گئی، ہر شریعت میں اس کے اہل ایمان پہ روزہ لازم رہا، ہمیں بھی اس کا حکم دے دیا کھانے پینے سے باز آ جاؤ، جائز خواہشات کے پورا کرنے سے باز آ جاؤ۔ یا اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے سے مقصد کیا ہے؟ مقصد قرآن نے 3 ذکر کیے۔ کتنے؟ 3۔
پہلا ہے لعلکم تتقون، دوسرا ہے اسی کے آگے چل کر لعلکم تشکرون، تیسرا ہے اس سے آگے چل کر لعلہم یرشدون۔ ان کو روزے کی 3 حکمتیں کہو، فلسفہ کہو، روزے کے 3 فائدے کہو، بات ایک ہے کہ سارا دن اہل ایمان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے مقصود سب سے پہلا نقطہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی دولت پیدا ہو جائے اور تقوی تمہارے دلوں میں اتر جائے، یہ روزے سے اول مقصود ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی کا معنی بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کچھ کرنے کا نام، نفل پوتے پڑھنے کا نام تقوی نہیں، عمل عبادت کثرت کے ساتھ کرنے کا نام تقوی نہیں، تسبیحات کے رولنے کا نام تقوی نہیں۔ تقوی کا فارسی میں معنی ہے پرہیز۔ کسی حکیم طبیب کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس، تو وہ ہمیں 2 چیزیں، ایک دوائی دیتا ہے جسے کھانا پینا ہوتا ہے، استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں پرہیز بتلاتا ہے۔ پرہیز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بچنا، ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ تو تقوی کا معنی پرہیز، ہماری بولی میں بچ جانا، بچ کر زندگی بسر کرنا، نہ کرنے کا نام، پرہیز کا نام، باز آ جانے کا نام تقوی ہے۔ تو اس سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ کرنے کا نام تقوی نہیں، نہ کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کے 3 افراد ہیں، کتنے؟ ایک ہے تقوی عن الشرک، شرک نہ کرنا، تقوی کا معنی نہ کرنا، نہ کا نام تقوی ہے، ہاں کا نام تقوی نہیں۔ تقوی عن الشرک، شرک سے بچ جانا، کہ مشرک سے بھی بچ جانا، شرک سے بھی جو بچ گیا، مشرک سے مذہبی رواداری رکھنے سے بچ گیا، یہ تقوی کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ آیا۔ تقوی عن الشرک، کفر و شرک سے بچنے کا نام یہ اصل تقوی ہے۔ جب آدمی اس سے بچ جائے تو پھر دوسرا اس پہ نمبر آتا ہے تقوی عن الکبائر، کبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، رب کی نافرمانی، بغاوت، حدود اللہ کو پامال کرنا، فرمایا ان سے بچنا، یہ پھر پہلے سے بڑھ کر تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ اس سے اوپر تقوی کا کوئی تصور نہیں، وہ ہے تقوی عن الصغائر، غیر اولا ناپسندیدہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچ کر زندگی بسر کرنا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ فرد ہے۔ تقوی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3، کفر و شرک سے بچ، بدعت سے بچ، کبائر نافرمانی اور بغاوت سے بچ، اور اعلیٰ مرتبہ اس کا کہ صغیرہ غیر اولا ناپسندیدہ کاموں سے بھی بچ۔ اگر آپ نے غور کی ہے تو یہ تینوں مراتب تقوی کے بیک وقت حاصل ہونا یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے، کیونکہ یہ عصمت کا مقام ہے۔ کفر و شرک اور بدعات سے بھی پاک ہونا، ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے پاک ہونا، صغیرہ ناپسندیدہ غیر اولا کاموں سے بھی پاک ہونا، یہ عصمت کا مقام ہے، اور معصوم ہونا یہ انبیاء کی شان ہے۔ تقوی کے یہ تینوں مراتب انبیاء کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کو نہیں نصیب ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ یہ عصمت کا مقام ہے، اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم، سوچ لو، انبیاء کے بعد اور ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، معصوم صحابہ بھی نہیں ہیں۔ صحابہ بھی نہیں تو کوئی امام بزرگ بھی معصوم ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ یہ عصمت خواص نبوت میں سے ہے، نبی کی شان ہے۔
جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل اور ختم ہو گئی، اسی طرح نبوت کی سارے خواص، شان، عظمت، خصائص وہ بھی میرے پیغمبر پہ مکمل اور منقطع اور ختم ہو گئے۔ جس طرح میرے نبی کے بعد کوئی مستقل نیا نبی کوئی نہیں بن سکتا، اسی طرح میرے محبوب کے بعد کائنات کی کسی ہستی اور بزرگ میں خواص نبوت میں سے، شان نبوت میں سے کسی بزرگ کے اندر کوئی نبی کا خاصہ اور شان بھی تسلیم کی جا سکتی ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی مانے تو میرے نبی کی ختم نبوت کا بولو، سارے بولو، منکر ہے۔ اسی طرح میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی تو نہ مانے، پر نبوت کی کوئی شان، کوئی خاصہ وہ آپ کے بعد کسی اور امام یا بزرگ میں مانے، وہ بھی آقا کی ختم نبوت کا ویسے ہی منکر ہے۔ ختم نبوت پر ایمان کا معنی یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی کم نبی جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بعد ایک کو معصوم مانے تب مرزا دجال سے بڑا بے ایمان اور ختم نبوت کا منکر ہے۔ چہ جائے کہ 1 2 4 نہیں کہتا ہے، ہمارے 14 مشہوم ہیں۔ معصوم نہیں، مشہوم ہے۔ وہ معصوم صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تقویٰ کے تینوں مراتب اکٹھے کرو تو یہ عصمت کا مقام ہے، اور یہ صرف انبیاء کو حاصل ہے کہ وہ معصوم ہے، اور ان میں خاتم المعصومین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، انبیاء کے بعد اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہم، ان کو بیک وقت تقویٰ کے 2 مراتب حاصل تھے اور برابر رہے، تقویٰ عن الشرک بھی، تقویٰ عن الکبائر بھی۔ اس کی دوسری تعبیر ان کا محفوظ اور مغفور ہونا، کہ اللہ نے ان کے ذمہ کوئی گناہ رہنے نہیں دیا۔ خود قرآن شہادت دیتا ہے، کراہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ سبحان اللہ، کیسی گارنٹی دی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کراہ الیکم، کراہ فعل ہے، اس کا فاعل اللہ ہے۔ میں اللہ کریم نے خود دور کر دیا میرے پیغمبر کے یارو تم سے میں اللہ نے خود دور کر دیا۔ توجہ نقطے پر، اللہ کس چیز کو صحابہ سے دور کیا؟ فرمایا 3 چیزوں کو، الکفر، کفر و شرک کو صحابہ سے میرے رب نے بولو بولو، ایمان کی جرات سے بولو، کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ والفسوق، اور اللہ نے خود فسق کو، اللہ کریم کی نافرمانی اور بغاوت کو اللہ نے صحابہ کرام سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ نمبر 3 والعصیان، معصیت، نافرمانی، ارادی گناہ کو بھی اللہ کریم نے صحابہ کرام سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ جس چیز کو اللہ صحابی سے دور کر دے، جس چیز کو اللہ کریم صحابہ سے دھکے دے کر دور کر دے، اللہ کی دور کی ہوئی چیز کبھی صحابی کے قریب آ سکتی، لہذا کفر صحابی کے قریب نہیں بھٹک سکتا، فسق اور معصیت صحابی کے قریب نہیں بھٹک سکتی۔ لیکن اللہ کے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں، فرمایا کراہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ توجہ، اللہ نے یوں نہیں فرمایا، سبحان اللہ، یوں نہیں فرمایا ہم نے صحابی کو دور کر دیا، یوں نہیں فرمایا صحابی کو دور کیا، نہیں، کفر کو صحابی سے دور کیا۔ فرق سمجھو تو،
اگر اللہ کریم فرماتے کفر و فسق معصیت سے میں اللہ نے صحابی کو دور کیا، اگر یہ ہوتا تو اس سے اتنی بات تو سمجھ آ سکتی تھی، صحابی کفر کے قریب گیا پھر رب نے اسے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ لیکن قرآن نے یہ جملہ نہیں دیا، اللہ فرماتے ہیں صحابی تو کفر کے قریب جا سکتا ہی نہیں، صحابی ہو کر فسق کے قریب جا سکتا ہی نہیں، معصیت کے قریب جا سکتا ہی نہیں۔ اس لیے صحابی جب قریب نہیں جا سکتا، اسے دور کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ خطرہ کفر کی طرف سے تھا، خطرہ فسق کی طرف سے تھا، معصیت کی طرف سے تھا کہ شاید وہ صحابی کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ میں اللہ کریم نے ڈیوٹی پیغمبر کی بھی نہیں لگائی، جبرائیل کی نہیں لگائی، کسی اور بزرگ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، میں اللہ خود اعلان کرتا ہوں کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ میں اللہ کریم نے صحابی سے دھکے دے کر کفر کو بھی دور کر دیا، فسق کو بھی دور کر دیا، نافرمانی کو بھی دور کر دیا۔ جسے اللہ دور کر دے وہ قریب آ سکتا نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تقوی کے دونوں درجے کس کو حاصل ہے؟ صحابہ کو حاصل ہے۔ تقوی عن الشرک والکفر، کفر و شرک سے بھی پاک ہے، اور والفسوق والعصیان، فسق اور معصیت سے بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے صحابہ کا تقوی۔ اور صحابہ کے بعد کی جو امت ہے اس کے لیے بنیاد ہے تقوی عن الشرک والکفر والبدع، کہ وہ کفر سے بچے، شرک سے بچے، بدعات سے بچے، کبائر ان سے سرزد ہوتے رہیں گے، کبیرہ گناہ وہ کر بیٹھیں گے بشری تقاضوں کی بنیاد پر، لیکن اس کے لیے کیا علاج رکھا؟ سچی توبہ۔ اس کے لیے کیا علاج تجویز کیا؟ ہاں، آپ نے فرمایا جو صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اسے میرا رب گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس بنیاد کی ضرورت ہے، تب تقوی کی دولت نصیب ہوگی کہ کفر سے بھی بچ، کافر سے بھی بچ، شرک سے بھی بچ، مشرک سے بھی بچ، بدعت سے بھی بچ، اور بدعت کرنے والے بدعتی سے بھی بچ۔ تب ہے اللہ کے ہاں لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اور اس پر چلوں تو قرآن کریم کی 20 آیات ہیں جہاں شرک سے بھی منع کیا، مشرک سے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ سورۃ التوبہ 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 113 کا معنی دیکھو، اپنے ایمان کی اصلاح اور فکر کرو۔ اللہ کریم نے شرک سے روکا، مشرک سے بھی روکا۔ کیسے؟ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ما کان ما ینبغی ما یجوز۔ اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا یہ میرے نبی کے لیے بھی جائز نہیں، میرے نبی کی شان کے لائق نہیں۔ یا اللہ صرف نبی کی بات ہے؟ فرمایا نہیں، والذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے بھی یہ جائز۔ بولو تو صحیح، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اہل ایمان کے لیے بھی یہ جائز اور لائق نہیں، نبی کے لیے بھی جائز نہیں۔ یا اللہ کون سی بات؟ فرمایا ان یستغفروا للمشرکین، ان یستغفروا، کہ وہ مغفرت طلب کریں، بخشش مانگیں، مغفرت کی دعا کریں۔ کس کے لیے؟ للمشرکین، مشرک کے حق میں۔ مشرک مر گیا شرک کی حالت میں، اس کے لیے کہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت آگے ہے مردود،
گھوڑے تازیے تابوت کا پجاری، یہی مشرک ہے نا کہ کہیں منڈیوں سے خرید کر کے لانا پڑے گا، یہی شرک ہے میرا دوست۔ غور کر ذرا اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر، گھوڑے تازیے تابوت کا پجاری، دل دل کا پجاری، گھوڑے کے اوپر نیچے سے گزرنے والا، قبر مزار حجر شجر کا پجاری، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں اور منتیں منوتیاں ماننے اور دینے والا، رب کے سوا غیر کی پکار کرنے والا، یا رسول اللہ مدد، ہے توجہ، یا علی مدد، یا فلاں ولی بابا مدد، یا پنجتن پاک مدد، یا فلاں بابا مدد، یہ غیر خدا کی ما فوق الاسباب سورو پکار کرنے والا، غیر خدا کا سجدہ کرنے والا، غیر خدا کی پوجا اور عبادت کرنے والا، یہی مشرک ہے۔ یہی کون ہے؟ یہی کون ہے؟ کلمہ پڑھے تب بھی، بولو نا بولو، تھوڑا تھوڑا بوجھ اٹھاؤ، کلمہ پڑھے تب بھی مشرک ہے، اور کلمہ نہ پڑھتے ہوئے شرک کرے تب بھی۔ بات میری نہیں، سورہ یوسف کو دیکھ، 13واں پارہ سورہ یوسف کا آخری رکوع، فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثریت لوگوں کی جو ایمان باللہ کا دعویٰ اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایمان کے دعوے دار، مومن بھی منہ چڑھ کے کہلواتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ، اسلام کا اظہار، لیکن ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پوجا، غیر خدا کی سور و پکار، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر ایمان کے دعوے کرتے رہیں، کل قیامت کے میدان میں آئیں گے، دفتر کھولے جائیں گے، راز کھولا جائے گا، اللہ نتیجہ فرمایا الا وہم مشرکون، کیا ثابت ہوں گے؟ کیا ثابت ہوں گے؟ مشرک ثابت ہوں گے۔ کلمہ پڑھنے کا نام تو ایمان نہیں، سمجھ کر پڑھنے کا نام ایمان۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خالی کلمہ پڑھ لینا کیا بندہ مومن بن جائے گا؟ اگر کلمہ گو ہونا ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے تو دنیا میں کوئی منافق نہیں ہے، نفاق کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ منافق ہوتا ہی ہوئی ہے جو کلمہ گو ہو لیکن کلمے کے تقاضوں کو پورا۔ کلمہ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، پھر سمجھ کر اس کی تصدیق کرنا لازم ہے۔ ہماری کیا نسبت ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کو حکم دیا، 26واں پارہ دیکھیے، فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَعْلَمْ کیا معنی فَعْلَمْ کا؟ بس جان لو، معلوم کر لو۔ فَعْلَمْ اور پنجابی وچ معنی میرا پیغمبر سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، انہو لا الہ الا اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا تقوی کی اساس اور بنیاد تقوی شرک ہے، شرک سے بچ، اور شرک کرنے والے مشرک سے بھی بچ۔ قرآن کہتا ہے نبی کے لیے بھی جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ یا اللہ، معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اگر شرک کرنے والا کوئی ہمارا اللہ نہ کرے نہ کرے قریبی ہو، محلے دار ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی عزیز تر ہے، ہمارا پیارا اور قریبی رشتہ ہے، پھر گنجائش۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، خواہ وہ تیرا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، قرابت دار کیوں نہ ہو،
پھر بھی اگر شرک پہ مرا ہے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. سگا باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، شرک پہ جس کا خاتمہ ہے، قرآن کہتا ہے اس مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے بچ جا. اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. مشرک سے بچنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ آئیے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 ترجمہ دیکھیے، اللہ توفیق دے. اللہ نے ایک اور حکم دیا، مشرک سے بچ. یا اللہ کیسے؟ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. فرمایا شرک کرنے والی کے ساتھ نکاح نہ کر. لا تنکحوا، نکاح کرنے کے بنیاد پر مشرکہ سے بچ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی بیٹی بہن رشتہ اس کا دیتے ہوئے کسی شرک کرنے والے سے مومنہ کا نکاح اور رشتہ بھی نہ شرک کرنے والے سے رشتہ ناتا جوڑ، اور نہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کر. تو تقویٰ کی بنیاد شرک سے بھی بچ. اور ایک کا موقع شرک سے تو اللہ کی رحمت سے کئی ساتھی بچ جاتے ہیں. جب آتا ہے نا نمبر مشرک سے بچنے کا، پھر رشتہ ناتا کرتے ہوئے ایمان عقیدہ کی فکر نہیں رہتی. پھر ہماری سوچ اور رشتوں کی بنیاد وہ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی حوث، دنیا کی دولت کی بنیاد پر. اسی طرح فوتگی اور جنازے کا موقع ہو، کیا کریں جی؟ پھر محلہ داری ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اللہ کی غیرت کو دعوت دیتا ہے، للکارتا ہے کہ اپنے رشتوں کا قرابت داری کا لحاظ رکھا، رب کے حکم کی پرواہ نہیں. تو یہ روزے کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، بولو لعلکم تتقون. اگر یہ پورا مہینہ رمضان کا روزے کے اہتمام کے ساتھ گزارا لیکن نہ شرک سے بچا ہے نہ مشرک سے بچا ہے، تیرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے کا مقصد یہی ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا تقویٰ اتر جائے، اور تقوی کی اساس اور بنیاد ہے شرک سے بھی بچ جا، مشرک سے بھی بچ جا. بات قرآن کی ہے کہ میری ہے؟ بات قرآن کی ہے. یہ بنیاد ہے. جب یہ تقویٰ نصیب ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اس پہ دوسرا روزے کا فائدہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں اس تقویٰ کی بنیاد پر، ایمان خالص کی بنیاد پر یہ عمل عبادت روزے کا اہتمام کرو. اللہ نے اس کے احکام کو بیان کیا، مسافر کے احکام کو کہ سفر کی حالت میں روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے، بیمار کے حال کو بیان کیا، بیماری کے عذر معذوری کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے. یہ پورے رکوع میں روزے کے مسائل آ رہے ہیں. اللہ نے انہیں بیان کرتے کرتے فرمایا جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو پھر مسافر سفر کی حالت میں تو نے جو روزے قضا کیے چھوڑے تھے ان کو رکھ کر ان کی گنتی کو پورا کر لے. مریض معذور آدمی جب رمضان کا مہینہ گزر جائے، صحت بہتر اور برحال ہو جائے، تیرے لیے بھی حکم ہے اپنے قضا شدہ روزوں کو ادا کر، ان کی گنتی کو پورا کر. اللہ کریم روزوں سے فائدہ کیا ہوگا، اس روزے سے ہمیں نفع کیا پہنچے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک فائدہ شروع میں ذکر کیا لعلکم تتقون. اب اس اہتمام کے ساتھ اس کی پاسداری کرو گے، دوسرا فائدہ حاصل ہوگا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
تشکرون، تم میری نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ گے، قدردان بن جاؤ گے، تمہارے دلوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ شکر گزاری عمل کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ عمل اور عبادت کا نام ہے شکر گزاری، رب کی نعمتوں کی قدردانی، اور یہ تب نصیب ہوگی کہ جب دل میں تقوی ہو، ایمان خالص ہو۔ اب دوسرا فائدہ ملے گا، لعلکم تشکرون، اللہ تمہیں توفیق دے گا، یہ پاکیزہ جذبہ عطا کرے گا، ادھر اس کی نعمت آئے گی، ادھر یہ شکر کرنے لگے گا۔ لیکن یہ جذبہ کب ملے گا؟ بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ وقت نہیں ہے، بڑا اہم مقام آیا، وگرنہ قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جن کے دلوں میں تقوی نہیں، ایمان خالص نہیں، شرک کرنے والے، تو مشرک کی پہچان کروائی قرآن نے، مشرک کی پہچان، مشرک کا تعارف، مشرک کا مزاج اور عادت وہ یہ ہے، ادھر نعمت ملتی ہے ادھر اور شرک کرتا، نعمت ملنے کے بعد بجائے شکر کے کیا کرتا ہے؟ شکر کے بجائے کیا کرتا ہے؟ اور شرک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیسے فرمایا، اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، سمجھنا نعمت کے بعد شرک کیسے کرتا ہے۔ جب یہ سفر کرتے ہیں بحری دریا سمندر کا، اور چلتے چلتے کشتی ناموافق ہوا کے چکر میں گرداب میں پھنس جاتی ہے، سامنے موت گویا نظر آنے لگتی ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچا، ہمیں بچا، ہمیں خشکی اور ساحل کنارے پہ پہنچا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، غرق ہونے سے بچا لیتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں ساحل پر، کنارے پر، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ غرق ہونے سے بچ جانا، خشکی ساحل کنارے پہ پہنچ جانا، یہ نعمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ چاہیے یہ تھا، اس کے بعد کیا کرتے؟ شکر کرتے۔ لیکن قرآن سورہ عنکبوت 21واں پارہ یہ بتلا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب انہیں کنارے ساحل پہ پہنچا دیتا ہوں تو اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو مشرک کی پہچان ہے، نعمت کے بعد شکر نہیں، کیا کرے گا؟ شرک کرے گا۔ کیوں؟ شکر کرنے کا جذبہ وہ ایمان سے حاصل ہوتا ہے، تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب بنیاد ایمان اور تقوی کو حاصل کرو گے، اب اس پہ ترقی نصیب ہوگی۔ لعلکم تشکرون، رب تمہیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنا دے گا، شکر گزار بنا دے گا۔ پورے قرآن میں دیکھیں، جہاں بھی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو پیچھے بنیاد اور محرک وہ ایمان خالص۔ سورۃ النمل کی سیر کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر سے بڑا ایمان خالص کس کا ہوگا؟ تقوی با کمال کس کا ہوگا؟ اللہ کی پہلے بھی نعمتوں کی بہتات ہے، چلتے چلتے اللہ نے ایک چمٹی کی آواز پیغمبر سلیمان کے کانوں تک پہنچائی بھی صحیح، حضرت سلیمان کو اس کی بولی سمجھائی بھی صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تازہ تازہ نئی نعمت اور مزید نعمت ملی تو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کی نعمت پا کر کے پہلی نعمتیں بھی مستحضر ہونے لگی تو اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے اللہ میں تیرا شکر تو کر رہا ہوں، تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مزید شکر کرنا چاہتا ہوں۔ اوزعنی، میرے رب مجھے توفیق دے، میری امداد کر، میرا تعاون کر، مجھے یہ طاقت اور ہمت دے کہ میں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے ماں اور باپ پر نعمتیں کی تھی۔ سبحان اللہ، میں ان کا بھی شکر ادا کروں، اور وہ شکر کیسے؟ ان اعمل صالحا ترضاہ، ایسے ستھرے عمل کروں
کہ جن سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا حضرت سلیمان نے، اور سورہ سبا میں حضرت داؤد اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کریم نے نکتہ سمجھا دیا، میری نعمتوں کی قدر دانی، شکر گزاری کا جذبہ، اس کی بنیاد ایمان ہے، ایماندار کا مزاج ہے، اس کی پہچان ہے۔ ادھر نعمت ملے گی، ادھر رب کے سامنے شکر ادا کرے، ادھر نعمت پائے گا، ادھر عاجزی کا اظہار کرے گا۔ لیکن شکر کیا ہے؟ شکر کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک شکر قولی ہے، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمت رب نے عطا کی، کھانا کھایا، پانی پیا، کوئی مشروب پیا، تو پینے کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ قولی شکر ہے۔ اسی طرح اور کلمہ خیر، یہ اللہ کی نعمتوں کا قولی شکر ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے فعلی شکر، عمل عبادت کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا، جیسے حضرت سلیمان کی دعا میں جملہ ان عمل صالحا ترضاہ۔ اور ایک تیسری قسم ہے شکر کی، دس دے ماں، شکر فی المال، انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کر کے جو رب نے بطور نعمت کے مال عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ اللہ کی راہ میں رزق حلال خرچ کرنا، یہ بھی رب کی نعمتوں کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ شکر کے یہ تین افراد ہیں، زبان سے بھی، اپنے عمل عبادت سے بھی، مال خرچ کر کے بھی۔ فرمایا مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لعلکم تشکرون، جب شکر گزار اور قدردان بن جاتا ہے رب کی نعمتوں کا۔ سبحان اللہ، جملہ بارہا سناتا رہتا ہوں، بعض نئی دوست ساتھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عرض کروں کہ شکر گزار رب کی نعمتوں کا قدردان صرف ایماندار ہوتا ہے۔ مشرک ہو کر رب کا قدردان ہو سکتا نہیں۔ کہیں گے دلیل، قرآن نے تین جگہوں پہ یہ آیت اور جملہ ذکر کیا، مشرکین کا حال بیان کیا، اور کرتے کرتے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ہی، 7واں پارہ سورۃ الانعام، اور اسی طرح 23واں پارہ سورہ زمر، 17واں پارہ سورۃ الحج، تین مقام پہ یہ جملہ آیا مشرکین کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں اور شرک کرنے والوں، غیر اللہ کی سور و پکار کرنے والوں، غیر کے نام کی نظر نیازیں، منت منوتیاں دینے والوں، غیر خدا کی پوجا کرنے والوں، ما قدر اللہ حق قدری ہی، تو مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ خود قرآن نے فیصلہ دیا رب کا سب سے بڑا ناقدرہ وہ مشرک ہوا کرتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ بولو، تم تو اللہ کی رحمت سے اعلی ایمان بیٹھے ہو۔ مشرک سب سے بڑا رب کی نعمتوں کا ناقدرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سے بات نکل آتی ہے۔ رب کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں۔ سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ کیا ہے؟ مشرک سے بڑھ کر اس کا ناقدرہ کون ہے کہ اس قرآن کا مسئلہ توحید ماننے کو تیار ہی نہیں؟ قرآن کے بعد سب سے بڑا رب کا انعام اور احسان وہ آمنہ کا لال ہے، صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے بعد یہ کلام اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، اللہ کا نبی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا نبی رب کا سب سے بڑا قرآن کے بعد انعام بھی ہے، احسان بھی ہے، لیکن اس رب کے انعام اور احسان کا بھی مشرک سے بڑھ کر بے ادب، گستاخ اور ناقدرہ کائنات میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کے نام پر انگوٹھے تو چومتا ہے، لیکن جس کی خاطر میرا نبی تشریف لایا، آپ کا وہ مشن اور کاز، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مشرک کے بعد
اہل بدعت میرے نبی کی سنت کا باغی، یہ کائنات میں سب سے بڑا نا قدرہ اور نا شکرہ ہے۔ لیکن مومن موحد ہو کر اس کا ایمان تو اسے سبق یہی دیتا ہے، رب کی ہر نعمت پہ اس کی قدر کر، اس کا شکر ادا کر۔ جب یہ ایماندار شکر گزار بن جاتا ہے پھر رب اس پہ ایک انعام کرتا ہے۔ آخری جملہ سنو، ایک انعام کرتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ انعام معمولی نہیں ہے۔ وہ کیا انعام ہے؟ اس سے اگلی آیت کو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وقت بالکل اوپر ہو رہا ہے۔ رشد کی دولت اور نعمت رب عطا کرتا ہے اسے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ بولو، وقت بچاؤ۔ رشد کا معنی الاستقامت علی الحق مع التصلب فیہ۔ رشد کا معنی جو اس نے بنیاد میں ایمان تقوی حاصل کیا، اس پہ شکر گزاری کا جذبہ حاصل کیا، اللہ اسی ایمان خالص دین حق پر اسے یوں استقامت عطا کرتے ہیں کہ اس کے دین اور ایمان کا میرا رب خود محافظ بن جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر کائنات بدل سکتی ہے، سورج اپنے محور سے ہٹ سکتا ہے، چاند اپنی منزلیں بدل سکتا ہے، ستارے اپنے محور سے ہٹ سکتے ہیں، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، پر جسے میرے رب نے یہ رشد کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کا ایمان اور دین کبھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اس کا پھر خاتمہ بالایمان یہ یقینی اور حتمی ہو جاتا ہے۔ اور اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ ربط علی القلب کے ساتھ تعبیر کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہی ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ اسے دین حق پر اس کا مرنا جینا لکھ دیتے ہیں اور مقرر کر دیتے ہیں۔ اور یہ رشد کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ جملہ پلے باندھ لو، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت اور جوہر ہے جو کبھی اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے عطا کی ابراہیم کو، رشد عطا کیا۔ نبیوں کو اللہ یہ دولت دیتا ہے، اور نبیوں کے بعد اللہ نے یہ جوہر صحابہ کو عطا کیا، جو بعد الانبیاء والرسل، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب تک رہے گی، آسمان دنیا کے نیچے، اس زمین کے سینے پر اس جیسی مقدس جماعت نہ پہلے کائنات میں آئی ہے، نہ تا قیام قیامت پھر آ سکتی ہے۔ انبیاء کے بعد یہ رب یہ رشد کی دولت میرے نبی کے ہر صحابی کو عطا کرتا ہے۔ وہ جو شروع میں سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہا تھا، اس کا آخری جملہ ہے 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 ہے، فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون۔ صحابہ کو یہ دولت سے نوازا، اور صحابہ کے بعد جو پیغمبر کے راستے پر چلے، قرآن کے علم و فہم پہ چلے، اصحاب پیغمبر کے اتباع پیروی کر کے چلے، اللہ پھر لعلہم یرشدون، یہ رشد کی دولت ان صحابہ کے بعد میرے نبی کے امتیوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو روزے سے مقصود یہ تین چیزیں ہیں، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا